الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی بہت ہی عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ قربانی کے ایام میں اس سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نہیں۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا یہ قربانی ہے۔ قربانی اس لیے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قربانی کے جانور کا ذبح کرتے وقت خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور گوشت یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے تقوی چاہتا ہے۔ تقوی یعنی اپنے حکم کی تعمیل چاہتا ہے کہ کون میرے حکم کو پورا کرتا ہے اور کون میرے حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ تو قربانی کی روح اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ باقی قربانی کا گوشت جب قربانی کر لے آدمی تو قربانی کا گوشت اس کا کیا کرے؟ قربانی کا گوشت سارا کا سارا خود بھی کھا سکتا ہے، اور افضل اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے۔ ایک حصہ وہ خود اپنے پاس رکھ لے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کو دے، اور ایک حصہ غریب اور مساکین میں تقسیم کر لے۔ یہ اس کا جائز طریقہ۔ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا مکمل طور پر اس کا مالک ہوتا ہے، البتہ شریعت نے ان کے لیے چند اصول جو ہے وہ بیان فرمائے کہ اس کی پابندی کرے۔ ایک تو ہے کہ قربانی کے گوشت کو فروخت نہ کرے، بیچے نہیں، بیچنا جائز نہیں ہے، اور کسی کو معاوضے کے طور پر بھی جو ہے نا وہ نہ دے۔ بس ان شریعت کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا، سارا خود رکھنا، سارا تقسیم کرنا، یا مستحب طریقے پر اس کے 3 حصے کرنا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ جائز ہے۔